آج ہم ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث العظم کی کتب، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی تعلیمات پر گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، جو آگے 2 ماہ تک کم و بیش انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج ہم حصول برکت کے لیے حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معروف کتاب، الہامی کتاب، جو آپ پر اللہ کی طرف سے الہام تھے، فتوح الغیب، غیب کی طرف سے جو آپ کو فتوحات اور کرامات حاصل ہوئی، ان کے بیان پر مبنی اس کا پہلا موضوع نہایت مختصر ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اکابرین اور جو بڑے متقدمین صوفیاء کرام ہیں، وہ ان کا منہج یہ ہوتا ہے، ان کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کی تفصیلات میں نہیں جاتے، بلکہ وہ محض نتائج بیان کرتے ہیں، اخذ کر کے نتائج بیان کرتے ہیں۔ عام اسلوب تو یہ ہے نا کہ پہلے دلائل بیان کیے جائیں، پھر کسی نتیجہ پر پہنچا جائے۔ تو صوفیاء کا عمومی منہج یہ ہے کہ وہ براہ راست نتائج بیان کرتے ہیں اور مختصر الفاظ میں بڑی اور جامع بات کر دیتے ہیں۔ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، صفات المؤمن، یہ عنوان ہے پہلا موضوع جو آپ نے یہاں بیان فرمایا کہ مومن کی صفات کیا ہے، یعنی کسی بھی مومن میں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اور خاص طور پہ پھر وہ مومن جو اپنے آپ کو حضور غوث العظم کے ساتھ منسوب بھی کرتا ہے کسی نہ کسی طرح، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مومن میں کم از کم 3 صفات کا پایا جانا لازمی ہے۔ یعنی اگر اس میں یہ 3 صفات نہیں پائی جا رہی، جس کا آگے بیان ہو رہا ہے، اور وہ 3 صفات اچھے طریقے سے اس میں موجود نہیں ہیں، تو وہ درجہ ایمان میں کامل نہیں ہے بلکہ ناقص ہے، اور اس کو درجہ ایمان میں کاملیت کی طرف سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے وہ 3 چیزیں سن کے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جس کو آپ نے فرمایا کہ ایک ادنا درجے کا مومن ہونے کے لیے وہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اوامر کی پابندی، یعنی ہر وہ شے جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور بندہ مومن کو پتہ چل گیا ہے، مسلمان کو تعلیمات قرآن کے ذریعے، تعلیمات سنت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، کسی عالم سے سنا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہے، براہ راست قرآن مجید میں پڑھا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کام اللہ کے اوامر، یعنی ان چیزوں میں سے ہے جس کو کرنے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن کی اول نشانی یہ ہے کہ وہ احکام الہی جو اس کے علم میں آ گیا کہ یہ مجھ پر فرض ہے اور میں نے کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ شعور میں ہے، جب تک کہ اس کے اندر سکت ہے، وہ اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر یہی پیرامیٹر یہیں سے آغاز کر دیا جائے کہ ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو سلوک میں اور طریقت میں حضور غوث العظم سے منسوب کرتے ہیں، سلسلہ قادریہ سے منسوب کرتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اچھا مومن اور اصل مومن ہونے کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے، اور اس حد تک ضروری ہے کہ آپ نے فرمایا جو اوامر الہی، یعنی ان امور جن امور کو کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے، جو اوامر الہی کا پابند نہیں ہے، وہ درجہ ایمان میں آپ اس کو شامل نہیں فرماتے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، یہ 3 اتنی مختصر چیزیں ہیں اور اتنی آسان چیزیں ہیں، لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو پورا کا پورا دین آپ کو اسی کے اندر محصور ملے گا۔ حضور غوث العظم نے دوسری بات فرمائی کہ نواہی سے اجتناب کرے۔ جو چیز اس کے دل میں آ جائے یا اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ کام ہیں جن کو کرنے سے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور میرے رب نے ان کاموں کے ساتھ اپنی ناراضگی کو جوڑا ہے اور اپنی ناپسندیدگی کو جوڑا ہے، بس وہ ان کاموں کے کرنے سے رک جائے اور بچ جائے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے
چونکہ ہمارے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت اور استعداد رکھ دی ہے کہ جب کوئی غلط کام کی طرف ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں معلوم نہ ہو، چونکہ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے اور وہ غلط ہے تو وہ مرفوع القلم میں آتا ہے، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں۔ جواب دہ ہم اس شے کے ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، اس کے باوجود ہم خواہش نفسانی سے مجبور ہو کر وہ کام کر رہے ہیں، یا کسی ذاتی غرض اور مفاد کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ بندہ مومن یعنی ایمان کا ادنا ترین درجہ حاصل کرنے کے لیے بندہ نہ اللہ کے احکام کرنے والے میں سے کوئی چھوڑ سکتا ہے اور نہ چھوڑنے والوں میں سے کوئی کر سکتا ہے۔ یعنی جو کرنے والے ہیں، جو چھوڑتا ہے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے، اور جو چھوڑنے والے ہیں ان میں سے کوئی کرتا ہے وہ بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور ایمان سے نکل جانے کا مراد فنی طور پہ دائرہ ایمان سے خارج ہونا میں نہیں بتا رہا، اس سے مراد کیا ہے؟ درجہ ایمان میں کاملیت کے درجے سے نیچے آ جانا، آپ اس کو درجہ مومن میں شمار نہیں فرماتے۔ اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تقدیر میں ہے اور واقع ہو رہی ہے وہ تقدیر پر راضی رہے گا۔ یعنی مومن کی یہ 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کیا ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ میں پھر بتا رہا ہوں، فتوح الغیب جو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الہامی کتاب، اس کا پہلا عنوان اور پہلا درس جو آپ نے دیا اس سے ہم آج آغاز کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں بندہ مومن کی کم از کم نشانیاں ہیں۔ اور پہلی نشانی کیا ہے؟ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرے۔ دوسری، جس کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے رکے۔ اور تیسری، جو تقدیر کا فیصلہ ہو اس پر شکوہ کناہ نہ ہو کہ میرے پاس تو یہ نہیں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرا تو فلاں نقصان ہو گیا، بلکہ جب نعمتیں ملتی ہیں تب بھی نعمتوں میں نہ کھو جائے بلکہ منعم کی طرف متوجہ رہے، اور جب مشکلات آتی ہیں تب مشکلات میں بھی شاکی نہ ہو بلکہ وہ مشکلات بھیجنے والے کی طرف متوجہ رہے، اسباب کی طرف نہ جائے، مسبب کی طرف رہے۔ تو جو اس منہج پر چلے گا، آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے حضور آپ نے اس کو مومن قرار دیا۔ ان 3 چیزوں، یہ 3 چیزیں جو ہیں اگر ان کو تھوڑا سا غور کریں تو ان میں بڑی شاندار ترتیب ہے، بڑی شاندار ترتیب ہے۔ آگے جا کے آپ نے فرمایا اسی خطبے کو ختم کرتے ہوئے، یہ ایک پیراگراف کا خطبہ ہے بس، آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ 3 چیزوں پر ایمان بندہ مومن جب ان 3 پر عمل کرے گا تو مومن ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے مومن اپنے قلب کو پوری طرح اپنے قلب کی طرف متوجہ رہ، یعنی اپنے قلب کی نگرانی کر اور اپنے قلب کی دیکھ بھال کر کہ کہیں ایسا تو نہیں تیرے دل میں وہ چیزیں جنم لے رہی ہیں جو کرنے والی نہیں، اور تیرے دل میں وہ امور آ رہے ہیں جن کو کرنے سے روکا گیا ہے، اپنے دل کی نگہبانی کر۔ اور پھر فرمایا اے بندہ مومن اپنے نفس سے ان باتوں سے متعلق تنہائی میں گفتگو کیا کر۔ یہ آپ نے وصیت فرمائی کہ اپنے نفس سے تنہائی میں جب بیٹھا کر تو گفتگو کیا کر، اور جو وقت گزار کے آیا ہے تنہائی میں بیٹھنے کے لیے اس وقت سے متعلق محاسبہ کیا کر کہ جو وقت گزارا ہے کیا اس وقت میں کہیں ایسا تو نہیں کیا جس کو کیے جانے سے روکا گیا تھا، ایسا تو نہیں سوچا جس کو سوچے جانے سے روکا گیا تھا، ایسا تو نہیں سنا جس کو سنے جانے سے روکا گیا تھا، ایسا تو نہیں بولا جس کو بولے جانے سے روکا گیا تھا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر اور انہی حالات سے، انہی امور سے متعلق اپنے دل کی نگہبانی کر، اپنے نفس سے گفتگو کرتا رہ۔ یہ آپ نے آخری وصیت فرمائی کہ ہر وقت اپنے دل کی نگہبانی کرو اور اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کرتے رہو، یعنی محاسبہ کرتے رہو۔ انسان ہے جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوراً گنجائش نہ دو، فوراً اس کی گرفت کر لو، وہیں پہ معاملات کو روک لو۔ ان 3 پر عمل کے لیے ایک خاص ترتیب ہے کہ سب سے پہلے قلب آتا ہے، دل، چونکہ خواہشات کا جنم لینا وہ دل کا کام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس خواہش سے رکو جس سے رکنے کا اللہ نے کہا ہے۔ تو سب سے پہلے دل آتا ہے، اس کا تزکیہ، اس کے بعد نفس آتا ہے، اور اس کے بعد اعضاء اور جوارح۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی، پہلے تو فرمائی نا کہ اپنے قلب کو اس کی طرف اس پر نگہبان رہو، دوسری فرمایا اپنے نفس سے باتیں کرتے رہو ان امور سے متعلق، اور تیسرا فرمایا اپنے تمام حالات میں
اعضاء اور جوارح کو انہی امور میں مبتلا رکھو جن سے متعلق میں نے تمہیں بتایا ہے، یعنی تمہارے اعضاء ان کاموں میں مصروف نہ ہوں جن کاموں میں مصروف ہونے سے انہیں روکا گیا۔ تو سامعین کرام، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دل ہے، اگر دل کی نگہبانی مضبوط ہو تو دل سے چیز نفس کی طرف سرایت کرتی ہے۔ دل اوپر ہے، دل خواہشات کو جنم لینے کی فیکٹری ہے، پرفارمنس کی طرف ابھی بندہ نہیں جایا، لیکن جب دل میں ہم اس چیز کو جگہ دیتے ہیں اور وہیں سے اس کو رفع نہیں کرتے اس خیال کو، تو وہ خیال جو دل میں اٹھتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا ہے، قوت لیتا ہے۔ جب وہ بار بار ہم اس کو انگیج ہونے دیتے ہیں خود کو اس میں، تو وہ جو ایک دائیہ تھا، ایک رمق تھی، وہ پورا خیال بن جاتی ہے، اور وہ خیال بن کے قلب سے پھر نکل کے نفس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور جب قلب سے نکل گئی تو پھر آپ سمجھ لیں پھر کنٹرول کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں رہا، پھر کم لوگ اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ جب دل میں آئی تو اس وقت قابو کرنا ہر ایک کے بس میں ہے، لیکن ہمت زیادہ چاہیے، چونکہ ہم ان خیالات بد سے لطف لیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کر تو نہیں رہے نا، ایک انجوائمنٹ ہے، انٹرنل انجوائمنٹ، انجوائے کرتے ہیں اس خیال کو، لیکن وہ انجوائمنٹ گلے پڑ جاتی ہے جب وہ چیز پورا خیال تصور بن کے نفس سے، قلب سے نفس کی طرف منتقل ہوتی ہے، دل سے نفس کی طرف۔ تو بس جب نفس کی طرف منتقل ہو تو نفس کو اللہ نے، بقول حضرت شاہ ولی اللہ، نفس کو اللہ نے پورے طبیعت پر، فطرت پر اور اعضاء و جوارح پر غیر معمولی تصرف دے رکھا ہے۔ بس جیسے ہی وہ نفس کو منتقل ہو گیا پورا خیال اور تصور بن کے گناہ کا، نیکی کا اور بدی کا، تو پھر پورے اعضاء اور جوارح اس کو پرفارم کرنے میں لگ گئی، پھر رکنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ دل کے اندر کوئی شے اٹھے تو اس کو وہیں روک لیا جائے۔ دوسرا درجہ ہے کہ جب نفس تک آ جائے اور نفس کچھ کام کرنے پر مجبور کرے، کچھ صادر کرنے پر، اس وقت خود کو روکا جائے۔ اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ جب اعضاء اور جوارح کچھ ایسا کر رہی ہوں تو اعضاء اور جوارح کو کرنے سے باز رکھا جائے۔ یہ دو جد و جہدیں ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ داخلی یہ ہے کہ جب دل کے اندر کوئی خیال پختہ ہو رہا ہے تو اس کو پختہ نہ ہونے دیا جائے، اور جب دل میں پختہ ہو کر اگر خدا نخواستہ نفس کی طرف منتقل ہو رہا ہے تو اس کو وہاں روکا جائے۔ یہ دو حصے داخلی کے ہیں، اور ایک حصہ خارجی کا ہے کہ جب وہ نفس کی طرف آ گیا اب وہ نفس سے باہر اعضاء اور جوارح کے ذریعے خارج میں وہ کام ہوگا۔ تو گویا دین کی تطہیر کے باب میں دو حصے کا تعلق اندر سے ہے اور ایک حصے کا تعلق باہر سے ہے۔ جب تک اندر صاف نہیں ہوگا باہر کی صفائی ممکن نہیں، چونکہ پوری کی پوری شخصیت افکار و نظریات کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور اگر افکار و نظریات گدلے اور ناپاک ہوں تو عمل پاک ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر عمل پاک ہو اور افکار اور ذہن اور دل گدلے ہوں تو پھر یہ منافقت ہوتی ہے، اس عمل کا اجر نہیں ہوتا، پھر اس عمل کا اجر نہیں۔ یہی منصب تھا انبیاء کا۔ وہ کیا کہتے ہیں انبیاء کے مناسب، کیا قرآن نے بیان کیے؟ فرمایا تلاوت کتاب، تلاوت آیات، تلاوت آیات کے بعد ان آیات کا علم، علم کتاب، علم کتاب کے بعد کیا تھا؟ تعلیم حکمت، اور تعلیم حکمت کے بعد آخری ان تینوں کا نتیجہ کیا تھا؟ تطہیر نفس، یزکیہم، تزکیہ نفس۔ تو یہ تزکیہ نفس کے وہ تین مراحل تھے جو حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی الہامی کتاب فتوح الغیب کے پہلے عنوان کے طور پہ بیان کیے، اور چونکہ آج سے ہم ان کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، مبارک تذکرہ، تو میں نے کہا حصول برکت کے لیے اصلاحی حوالے سے ان کے براہ راست ایک کتاب کا اور ان کا براہ راست ایک عنوان لے کے اس کا درس دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے احوال پر اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔